آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیو، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا۔ اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دیں، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دیں اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے کرنے لگے ہیں تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہیں نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے،
تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا، اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا، کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیکٹ، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے، لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے، ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو ہم ان کو اپنے لیے، اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکی دار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر، اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کو، آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے کیا انعام ملے گا، اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر
लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट पैर। हम आज ही अभी तुम्हारा मुख्तलिफ सिमतों से, उल्टे सीधे जहद से हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, और अरबी जबान में कत्ता युकत्तियों के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने कहा हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे नहीं, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कीमा कीमा कर देंगे। हमारे यूपी में मिलता कीमा, गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके मार मार के महीन बारीक कर दिया जाता है। तो हम तुम्हारा कीमा कीमा कर देंगे, तुम्हारे हाथ को यानी उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, नाखून काटेंगे, कोहनी काटेंगे, कलाई काटेंगे, फिर हम तुम्हारा बाजू काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों की एक उंगली काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर गट्टा काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से काट डालेंगे, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब तुम्हारा ऊपर का जिस्म बचेगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो उसको हम सूली पे लटका देंगे, उसको हम फांसी के फंदे पे लटका देंगे। कितनी बड़ी धमकी थी, कितनी बड़ी धमकी। लेकिन चूंकि अब ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो ताकत इनके अंदर आ गई, तो अब डर पैदा नहीं हो रहा है, अब डर पैदा नहीं हो रहा। जो अभी ये कह रहे थे उसी मीटिंग में, उसी जगह पर, हमें इनाम क्या दोगे, हमें दौलत क्या मिलेगी, सोना कितना, चांदी कितनी, इन्ना लना लाजरन, हमें क्या इनाम दोगे, जो अभी तक सोना चांदी मांग रहे थे, जो अभी तक दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद दौलत को ठुकरा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, फिरौन ने कहा हाथ पैर कटवा देंगे। तो क्या कहा इन लोगों ने, अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी आ जाने के बाद लाठी का दहा बन गया, और उसने सब मेरे सांपों को निगल लिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब हम फिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दे आए फिरौन, ऐसा नहीं हो सकता है। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर। ईमान की ताकत देखिए, ईमान की ताकत देखिए। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर ले, जो करना कर, हाथ काट, पैर काट, उंगली काट, घुटना काट, कलाई काट, कोहनी काट, जो करना कर, सूली दे, फांसी पे लटका, जो करना कर। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना कर। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, आए फिरौन तू सिर्फ मुझे इस दुनिया में सजा दे सकता है, इस दुनिया में मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है, आखिरत में तू मुझे सजा नहीं दे सकता है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि ईमान लाने के बाद फिर न फिरौन और फिरौन के लश्कर की ताकत भी कुछ नहीं रखती है। आदमी ईमान की ताकत जब उसके अंदर आ जाती है, तो फिर वो ये समझता है कि अल्लाह हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो या ना हो। ये ईमान की ताकत है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा ईमान है? हम क्यों अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं? इतने वाकयात जो हमने और आपको सुनाए हैं, कौन सा वाकया